اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی جو بہتر تشریح ہے وہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک سے واضح ہوتی ہے۔ آج میں وہ حدیث پاک اس کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، اس کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ رکھے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھا، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور عرض کی اللہ کے حبیب مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تجھے استطاعت ہو تو اس کے گھر کا حج کر۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا اس شخص پر کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور پھر بات کی تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اس نے پھر عرض کی کہ اللہ کے بھی مجھے قیامت کی خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ قال فاخبرنی عن امارتها، پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی،
وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے بھیڑ بکریوں کے چرواہے وہ بڑے بڑے محلوں پر فخر کریں گے. ثُمَّ انطَلَقَ، حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا. ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال، پھر آپ نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. متفق علیہ. یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور مشکات شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے. اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. اس حدیث پاک میں ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اور پھر اسلام کے جو عناصر ہیں، بنیادی ارکان ہیں، اس کی وضاحت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ کلمہ طیبہ جو توحید اور رسالت اس کے دو اجزاء ہیں، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اور سرکار نے احسان کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ والوں کو تو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اگر تمہیں یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو یقین رکھو جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی یہ جبریل امین آئے تھے، اے صحابہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ جب تم دین سیکھو نبی پاک کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پھر دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دین سیکھو. اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر چونکہ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی، اور اتنا ہی اشارہ دے دیا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ اس کا علم ان علوم میں سے ہے جس کو میرا رب اپنی مخلوق سے مخفی رکھنا چاہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نشانیاں بتا دی. اس کا مطلب یہ کہ میرے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی نشانیوں کا علم عطا فرمایا. پھر سرکار نے وہ نشانیاں بتائیں، اور آج ہم وہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے، اور آج وہ لوگ جن کے پاس پہننے کو کچھ نہ تھا، آج وہ لوگ بڑے بڑے محل بنا کر اپنے محلوں پر فخر کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.